بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اے اسپیشل ایپیسوڈ آف 365 ڈگریز. ایز اے جرنلسٹ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو ہمیشہ صحت اور تعلیم سے متعلق یہ دو اہم شعبوں سے متعلق آگاہ کرتے رہیں کہ ہماری قوم آج کہاں کھڑی ہے. اسی لیے میں آیا ہوں ایک اسپیشل ایپیسوڈ صحت سے متعلق لے کر, اور موجود ہوں پاکستان کی سب سے بڑی ایمرجنسی کے باہر. میرے عقب میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جناح اسپتال کی ایمرجنسی, جسے ہم JPMC بھی کہتے ہیں, اور ہم یہاں آئے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو بتائیں کہ ہماری قوم کو کون سے مرض لاحق ہیں, ہم کس طرح ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. بہت ضروری ہے یہ جاننا, اس لیے آپ کہیں مت جائیے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ. اور آئیے چلتے ہیں, سب سے پہلے ملتے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد رسول سے. کم ود ویورز, میں اس وقت ایک ایسی ہستی کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے JPMC کو اپنی زندگی کی 3-4 برسیں دے دیں. ڈاکٹر ایک بڑا نوبل پروفیشن ہوتا ہے, اور آج کا ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ پریشر میں کام کر رہا ہے, لیکن جس ڈاکٹر سے میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں وہ جو اچیو کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اچیو کر رہا ہے. وجہ کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی ایمرجنسی کو دیکھ رہے ہیں. JPMC جس کو ہم جناح اسپتال بھی کہتے ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں. میں مزید وقت نہیں لگاؤں گا, لیکن ان کا تعارف ماشاءاللہ ایسا ہے کہ میں اگر بتانا شروع کروں تو آپ بتانا بھی ضروری ہے, کیونکہ آنری ڈگری رائل کالج آف سرجنز ایڈنبرا سے ہر کسی کو نہیں ملتی. بہت بڑی اچیومنٹ. میں ویلکم کروں گا ڈاکٹر پروفیسر شاہد رسول صاحب کو. سر تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے وقت کے لیے آئی ایم آنرڈ, آئی ایم obliged, کیونکہ آپ کا ہر ایک لمحہ, ہر ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. شاید میں ان سے یہ گفتگو کر رہا ہوں جس کی وجہ سے 2-4 مریض متاثر ہو رہے ہوں گے, اس لیے آئی ایم سوری, ان سے بھی سوری کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے 2021 میں یہ عہدہ سنبھالا, اور آج ماشاءاللہ سے آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا. میں روبوٹک سرجری کی بات کروں, اس کی بات کروں, اس کی بات کروں, آپ خود بتائیے 2021 سے آپ نے آج تک کیا اچیو کیا ہے, اور آگے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ شکریہ بہت بہت. دیکھیں, جناح ہاسپٹل جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اور اس کو ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بالکل ایڈوانس ڈیزیزز اور جو کمپلیکس کیسز ہیں اس کو ہمیں مینیج کرنا ہوتا ہے. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی 2012 میں جب 18th امینڈمنٹ آئی تو ہمارے ہاسپٹل کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا, اور کچھ امپلائیز کورٹ چلے گئے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جو کہ ان کا رائٹ تھا. لیکن وہ انفارچونیٹلی لیگل پروسیس میں کوئی 12-15 سال لگ گئے, اور ایونچولی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ ہاسپٹل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہے گا. اب آپ کی بات تھی کہ کیا اچیو کیا, اس دوران میں کوئی ہائرنگ نہیں ہوئی, اور آج تک کوئی ہائرنگ نہیں ہو سکتی. صرف ریسنٹلی ہم نے فیکلٹی ہائر کی ہے. اس دوران لوگ ریٹائر ہوتے گئے. آپ اس طرح سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو HR کی نمبرز تھے وہ 2800 یا 2900 تھے اس وقت, آج وہ 1400 پہ آ چکے ہیں, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا سپریم کورٹ آرڈر یہ ہاسپٹل فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کا واپس کر دیا گیا تھا کہ یہ آپ ڈیوالو نہیں کر سکتے. اس کے بعد لکیلی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کیم آن ون پیج, تھینکس ٹو چیئرمین صاحب اینڈ چیف منسٹر صاحب اینڈ ہیلتھ منسٹر صاحبہ, کہ ایک MOU سائن کیا گیا جس میں 25 سال کے لیے یہ ہاسپٹل فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ کو چلانے کے لیے دیا گیا. مطلب پروسیجرل اور جو فائنینشیل امپلیکیشن ہے اس کی وہ ہینڈل کریں گے. اس کے بعد تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہم اپنی فیکلٹی. تو اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب 2021 میں آیا ہوں تو بہت سے وارڈوں میں پروفیسرز ہی نہیں تھے, اور RMOs ان کو چلا رہے تھے. گائنی کے 2 یونٹس تھے, اس کو 3 یونٹ کیا گیا, 1 یونٹ بند پڑا ہوا تھا, اس کے لیے پروفیسر ہائر کر کے وہاں پہ لگائے گئی. میڈیکل وارڈز جو تھے 4 تھے, ان کے اندر صرف 1 پروفیسر تھا, آج 4 میں پروفیسرز ہیں. اس کے علاوہ گیسٹرونٹرولوجی کی بہت ساری سروسز ہمارے یہاں نہیں ہوتی تھی, لیکن اب الحمدللہ ساری سروسز اویلیبل ہیں اور فری آف چارج ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری روبوٹک سرجری پروگرام جو ہے وہ اس ریجن میں سب سے بڑا پروگرام ہے. ہم فری آف کاسٹ میٹابولک سرجری یا ڈائبٹیز کی سرجری آفر کرتے ہیں. ہمارے پاس کولوریکٹل سرجری کے اسپیشلی ٹریننگ یونٹس بھی ہیں اور ٹرینڈ سرجنز بھی ہیں. ایکسیڈنٹ ان ایمرجنسی کی کیپیسٹی ہم نے بڑھا کے تقریباً ڈبل کر دی ہے, بٹ انفارچونیٹلی وہ بھی ابھی تک. سرجیکل کمپلیکس کا افتتاح اسی دوران ہوا, جس کے اندر 4 سرجیکل یونٹس, 2 آرتھوپیڈک یونٹس ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کہوں گا, وہ جو MOU سائن ہوا یونیورسٹی کے ساتھ, اور اس کے بعد کوئی 175 لوگ ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کیے گئے جن کی بہت ضرورت تھی یہاں پہ. جیسا میں نے بتایا کہ کچھ وارڈز کو RMOs ہیڈ کر رہے تھے, تو اب ہر وارڈ میں پروفیسر موجود ہے, اور ہائرنگ ہماری تھرو یونیورسٹی ہوتی ہے, اور وہ سلیکشن بورڈ کرتا ہے. تو
اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہم نے اسٹیبلش کیا وہ ویسکولر سرجری کا ڈپارٹمنٹ تھا. ویسکولر سرجری پریکٹیکلی صرف 3 ہی ہسپتالوں میں، ٹراما سینٹر میں، لیاقت نیشنل میں، آغا خان میں، یا پھر اب جناح ہسپتال میں. سو پریکٹیکلی ایک ہی گورنمنٹ ہاسپٹل تھا جہاں ویسکولر سرجری ہوتی تھی. اور ٹراما کے کیسز میں اکثر ویسکولر سرجن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لمب کو سیلویج کرنے کے لیے ویسکولر سرجن کا بہت بڑا رول ہے. سو وہ ڈپارٹمنٹ ہم نے اسٹیبلش کیا. بہت سی متواتر میٹنگز کے سب ایسی کیں جن کے بعد ہمارے ایم او یوز سائن ہو گئے. اور ہم نے ابھی فی الحال جو لیٹسٹ ہمارا پلان یہ ہے کہ آپ شاید اس سوال پہ آنے والے ہوں گے کہ آپ یہ 2000 پیشنٹس دیکھتے ہیں تو ان کو کس طرح سے فیوچر پلان کیا ہے. تو فارچونیٹلی ہمارے پاس ڈونرز بہت ہیں، پیف کے تھرو آ جاتے ہیں، اور آنے والے کچھ ہفتوں میں ہم اپنا ٹراما سینٹر اناؤنس کر رہے ہیں. یہ ٹراما سینٹر 7 منزلہ بلڈنگ ہوگی جو کمپلیٹ، اس میں فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے کوئی فنڈز نہیں، یہ سب ڈونرز نے پرومس کیا. اس میں 4 آرتھوپیڈک یونٹس ہوں گے، ڈیڈیکیٹڈ ویسکولر سرجری یونٹ ہوگا، اورو میگزیلو فیشل کیونکہ وہ ٹراما بھی بہت آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیڈیکیٹڈ ایمرجنسی تھیٹرز ہوں گے. یہ بلڈنگ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمارا جو پرانا ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس کو ختم کر کے ہم نئے سیٹ اپ میں چلیں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اسی ٹینیور میں یہ جو میڈیکل ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں جو 12 منزلہ، ہمارا یہ ہاسپٹل ایکچولی فوجی ہاسپٹل تھا ایک زمانے میں جب یہ اوریجنلی، تو اس یہ بیرکس تھے، تو میڈیکل وارڈز ہمارے ابھی بھی بیرکس میں ہیں. تو سرجری کا تو ایشو حل ہو گیا، ہم نئی بلڈنگ میں چلے گئے. اور اگر آپ نئی بلڈنگ دیکھیں تو میں اکثر مریضوں کو یہ کہتا ہوں، میرے پاس پرائیویٹ میں آتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جناح ہسپتال زیادہ اچھی سروس پرووائڈ کر رہا ہے کمپیئر ٹو پرائیویٹ ہاسپٹلس، بیکاز ہمارے وارڈز کلین ہیں، نیٹ ہیں، پلان سے بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے بستر پہ بستر نہیں چڑھایا ہوا جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. سو اب میڈیکل ٹاور انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگلے سال، اور اس کی او پی ڈیز تو ہم جون تک سٹارٹ کر لیں گے. تو یہ پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر سب سے بڑا میڈیکل ٹاور ہوگا جس میں 6 میڈیکل یونٹس، 6 سب اسپیشلٹیز جیسے اینڈوکرائن ہے، ریومیٹالوجی ہے، اس کے علاوہ کارڈیولوجی کی سروسز بھی ہم نے اس میں رکھی ہیں، 2 کارڈیولوجی سویٹ بھی رکھے ہیں. اسٹروک کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ارلی انٹرونشن کے لیے تو ہمارے پاس آلریڈی ہے انتظام، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بٹ اس بلڈنگ میں ڈیڈیکیٹڈ سویٹ ہوں گے، اور ایونچولی انشاءاللہ 2027 میں پھر جو ہمارا آنکالوجی کمپلیکس ہے جو ہمارا پرانا پرائیویٹ ونگ ہے اس کے اندر وہاں بنے گا، اور اس کے بعد یہ سب سے بڑا آنکالوجی یونٹ ہوگا، شوکت خانم سے بھی بڑا، جہاں پہ کینسر سروسز پرووائڈ کی جائیں. واو. ویسے یہ بات اپریشیٹ کرنے کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ریٹائرمنٹ جون 2026 کی ہے، پر ان کے پلانز 27 اور 27 سے آگے کے بھی ہیں. اللہ ان کو اور طاقت دے. ڈاکٹر صاحب، مائی نیکسٹ کویسچن ٹو یو. میں جب پرویز مشرف کا انٹرویو کر رہا تھا سر، تو انہوں نے کہا تھا کہ عدالتی نظام میں یہ اسٹے آرڈر بڑے پرابلمٹک ہیں، اگر اسٹے آرڈر ختم کر دیں تو عدالتیں صحیح ہو جائیں گی، اور آپ بھی بڑے ستائے ہوئے ہیں عدالتوں کے. آج کل موسم آئینی ترمیم کا چل رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہیں اور امیونٹیز دی جا رہی ہیں. نہیں لگتا آپ کو کہ سر ہاسپٹلس کو، یونیورسٹیز کو بھی ایسی امیونٹیز ملنی چاہیے کہ ان کے پروسیجرز، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی پروگریس رکے نہ، مریض کا علاج رکے نہ ان عدالتی کارروائیوں کی وجہ سے؟ سر بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور آپ اس کے میڈیا کے تھرو میں چیزوں کو ہائی لائٹ اگر کروں تو جیسے میں نے بتایا کہ ایچ آر کی ہمارے پاس سیویئر شارٹیج ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں 2250 نوکریاں، جس تقریباً 2.25 ارب روپے کا ایکسٹرا بجٹ دیا کہ آپ کانٹریکچوئل لوگ ہائر کر لیں، کیونکہ ظاہر بات ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس تو یہ 25 سال کے لیے، تو اسی دوران وہ کانٹریکچولی ہائر کر سکتے ہیں، ریگولر تو سروس پہ نہیں رکھ سکتے. وہ ہم نے 800 نرسیں بھی رکھنی ہیں، اس میں 400 کے قریب ٹیکنیشینز رکھنے ہیں جو ہمارے سرجیکل سویٹس کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ باقی آئی سی یوز کی ٹیک کیئر کریں گے. اس میں ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم کچھ اسپیشلسٹ بھی ہائر کریں. بیسکلی میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ آج سرکاری او پی ڈی جو ہے وہ صبح 9 بجے کھلتی ہے تو 1 بجے بند ہو جاتی ہے. وائی کانٹ وی یوز، اربوں روپے کی فیسلٹی ہے، یہ شام 5 بجے تک کیوں نہیں چل سکتی؟ پچھلے 2 سال سے میں کوٹوں کے چکر لگا رہا ہوں، لائر کو پیچھے پڑا ہوں کہ کسی طرح اسٹے روم، اب میرے پاس ٹوٹل 2200 بیڈز ہیں اور نرسیں ٹوٹل 300 ہیں. مجھے 800 اور چاہیے تاکہ وہ پیشنٹ کیئر تو امپروو نہیں ہو سکتی، اور بھی مسائل ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ لیگل کیس ہے. ہمیں صرف آپ کے چینل کے تھرو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہاسپٹل ریلیٹڈ کیسز ہیں آپ ان کو ایک تو تھوڑا فاسٹ ٹریک پہ رکھ دیا جائے، اور دوسرا ہاسپٹل میں اسٹاف رکھنے پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ مطلب یا تو آپ، ہاں پروسیس پہ ہو سکتا ہے، اس میں آپ مجھے گائیڈ کر دیں، آپ جیسے پروسیس کرنا چاہتے ہیں،
لیکن اسٹاف رکھنے کو کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ کا یہ جو سوال، یہ جو ترمیم ہے، اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک دفعہ پہلے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے تو وہ جو ہمارے سارے کیسز تھے وہ ڈفرینٹ کورٹس میں شفٹ ہو گئے. تو جب ایک کیس نئے کورٹ میں جاتا ہے تو آپ سمجھیں صفر سے ہی شروع ہوتا ہے, زیرو سے سٹارٹ. اب کل جو میری میٹنگ ہوئی میں نے کہا کہ اب تو بالکل پانی سر سے اونچا ہو گیا, میرے پاس پیشنٹس کا نمبر بہت زیادہ ہے, ٹراما سینٹر بن رہا ہے, اس میں کہاں سے سٹاف لاؤں گا, اسٹروک یونٹ میں ہم مشینیں لگ چکی ہیں, ارلی اسٹروک کے پیشنٹس کو فوری ٹریٹمنٹ دیں گے تو انشاءاللہ ان کی پیرالائسس وغیرہ کنٹرول ہو جائے گا. تو وہ جو میرے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں انہوں نے کہا کہ سر اب تو یہ 27ویں ترمیم کے بعد کورٹس پھر چینج ہو جائیں گی تو آپ کو شاید 6 مہینے تک ٹائم نہ ملے. تو اب میں کیونکہ میں سرجن ہوں, میں مرتا ہوا پیشنٹ تو دیکھ کے ایک پلان بنا سکتا ہوں کہ اس کو بچانا کیسے ہے, یا ایک ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ یا ایک کینسر کا پیشنٹ, بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس لیگل بیٹل کو کیسے فائٹ کرنا ہے. میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکا ہوں کیونکہ مجھے ایک صحیح کام سے روکا جا رہا ہے. میں آپ کے چینل کے اوپنلی بات کروں گا, کیا میں پروسیس میں میری غلطی ہے لوگوں کے ہائرنگ کرنے میں تو مجھے ٹھیک کر دیا جائے, مگر اس بات کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ وہ 2250 لوگ جن کی نوکریاں آپ نے کورٹ کے آرڈر سے روکی ہوئی ہیں, کیا ان کے کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں؟ Unbelievable. And this money has been wasted for the last 3 years. یہ 3.25 ارب روپے ہر سال بجٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ لیپس ہو جاتے ہیں سر. Unbelievable. حیرت کی بات ہے. سو وہی امیونٹی جہاں دی تھی اس میں یہ بھی امیونٹی دے دینی چاہیے تھی کہ جی ہسپتالوں کے خلاف کیس, ٹھیک ہے ہسپتالوں میں غلط کام بھی ہوتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, کیس ہوں لیکن کام نہ رکے, اسٹے آرڈر نہ. تو وہ آج تک وہ نرسیں نہیں ہائر ہو سکیں, اور کل سے میں شام سے میں ڈپریس ہوں جب سے میری لیگل ٹیم سے میٹنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تو پروسیس بہت لمبا ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو نئے بینچز بنیں گے, نئے ججز آئیں گے. I don't know how. Sir, correct me if I'm wrong, آپ نے JPMC کو 35 سال دیے اپنی زندگی سر میں 1992 میں یہاں آیا تھا 1992 2026 میں, سو تقریباً میری 34 ایئرس کی, اور میں نے اس کے علاوہ کہیں کام نہیں کیا. بیچ میں 2 سال انگلینڈ میں ٹریننگ کی, وہ بھی میں آن جو شاہد رسول ڈاکٹر کیوں بنے؟ جب وہ ڈاکٹر بنے تھے اور آج جو ڈاکٹر بن رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے سر؟ وہ پیشن, وہ نوبلٹی, وہ جذبہ کہ میں خدمت کروں لوگوں کی, کیا آج آپ کو نظر آتا ہے؟ کچھ اس بارے میں بات. اچھا, میرے تو دونوں پیرنٹس ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. والدہ میری ڈاکٹر تھی, ان کی لاسٹ سیکنڈ جنریشن ڈاکٹر ہوں, تو مجھے تو آئی یوز ٹو ایڈمائر دیم دا وے دے وڈ لیو دیئر لائفس. ایک تو ایک پرسنل اچیومنٹ ہوتی ہے آپ کی, آپ پیشنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں. ہاں مجھے کینسر کا ڈاکٹر نہیں بننا تھا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, یا مجھے ایسی چیزیں نہیں, مجھے میں وہ سرجریز کرنا چاہتا تھا جو شام کو پیشنٹ ٹھیک ہو کے گھر چلا جائے اور ایک ہفتے بعد میرا شکریہ ادا کرے. ٹھیک ہے, وہ میری ایک پرسنل وہ تھی, اور آئی اچیو دیٹ. آئی اسٹارٹیڈ ایز اے جنرل سرجن, دین آئی بیکیم اے لیپروسکوپک سرجن. اس زمانے میں چینج اوور آ رہا تھا 2000 کی ڈیکیڈ میں, اور پھر لیپروسکوپک سے ہم نے مزید اس کو برانچ آف کیا کہ ڈائبٹیز کے لیے یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے اوور ویٹ لوگوں کی سرجری, اس کو اسٹیبلش کیا, اور اب روبوٹک سرجری کو اسٹیبلش کر رہا ہوں. اور کوشش یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں, کیونکہ میرا پرسنلی خیال ہے کہ لیپروسکوپک سرجری ساری کی ساری روبوٹک سرجری میں چینج اوور ہو جائے گی. ایک تو اس کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ٹیلی سرجری. انشاءاللہ آپ کو 26 میں جانے سے پہلے ایک ٹیلی سرجری کر کے دکھائیں گے. ہمارا انٹرنیٹ سسٹم بہت سلو ہوا ہے, پڑھے لکھے نہیں ہے, بتائیں ٹیلی وہ ٹیلی سرجری یہ ہوگی کہ میں یہاں بیٹھوں گا اور حیدرآباد میں سرجری ہو رہی ہوگی, میں یہاں کنسول پہ کر رہا ہوں گا, پیشنٹ وہاں ہوگا, وہاں ایک سرجن اس کو. مجھے ڈر ہے کسی دن اے آئی سرجری نہ کر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ وہ سمپل آپریشنز تو روبوٹ خود کر سکتا ہے, بٹ یہ کہ یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہیومن ٹچ جو ہے, دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس انسان سے انسان کا جو رابطہ ہے وہ کبھی بھی ختم, وہ مشین میں کبھی بھی نہیں جا سکتا. تو کچھ بھی ہو جائے, اے آئی ول نیور بی ایبل ٹو ٹیک, ڈاکٹرز کی جابز نہیں لے سکتی, باقی جابز تو لے سکتی. میرے سوال کا پارٹ بھی سر, آج کے ڈاکٹرز, آج کی ہماری 60% فیمیل MBBS پاس کرنے والی ہاؤس وائفز بن جاتی ہیں, کیا آپ ان کے اندر وہ جذبہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے اندر تھا؟ سر بہت گڑبڑ ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ جو انگریز, یہ جو کوٹا سسٹم تھا یہ انگریز کے زمانے سے تھا, اور دے ریئلائز کہ ظاہر بات ہے جو فیمیلز ہیں وہ ساری کی ساری پراپر پریکٹس میں نہیں آ سکتی, ان کے پاس گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. وہ کورٹ نے چیلنج ہوا, کورٹ نے اس کو اوپن میرٹ کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج 90% لڑکیاں SMC میں جو ہمارا ایفیلیٹ کالج ہے پڑھ رہی ہیں, اور اس میں سے پریکٹیکلی آپ کو میں بتا دوں 20 یا 25% کے علاوہ
اپنے کریئر کو یا فیوچر کو پرسو نہیں کرے گی. اور اس پہ ایک اسٹوڈنٹ پہ 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے تقریباً حکومت کا اس کو MBBS کرانے میں. مائی نیکسٹ کوشچن ٹو یو ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاء اللہ سے انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کرتے رہتے ہیں, ریسنٹلی بھی آپ ایک کر کے آئے ہیں. دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لیٹ سے کہ دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم نرسز پاکستان سے بلانا چاہتے ہیں. کل بھی میں ایک ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب از اناؤنس کہ ہم 4-5 ہزار سعودی ریالز کی سیلری دیں گے, آپ نرسز ہمیں دیجیے, ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, اس پہ بات. پہلے تو یہ جو نرسز والی بات ہے, یہ جو میٹنگ میں اٹینڈ کر کے آیا تھا, یہ منسٹری آف ہیلتھ سعودی عربیہ نے رکھی ہوئی تھی, اور اس میں ٹاپ CEOs کو 100 CEOs کو انہوں نے یہ بلینکٹ, جو میری منسٹر صاحب سے بات ہوئی کہ آپ کا جو پورا بیچ نکلتا ہے نرسنگ کا, وہ ہم پورا کا پورا ہائر کر لیتے ہیں, JPMC کو ہم یہ سو بہت اچھی بات ہے ملک میں. لیکن JPMC کیسے چلے گا سر؟ ہمیں جو ابھی مجھے یاد ہے فیڈرل منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا ہے تھوڑے دن پہلے کہ تقریباً 2 لاکھ نرسز کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر. سو ہم کو میڈیکل کالج نہیں چاہیے اتنا, ہم کو نرسنگ, پیرامیڈکس, ٹیکنیکل کورسز, اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کی دنیا بھر میں اب جیسے روبوٹک سرجری ہے, ایگزیکٹلی, ابھی جو روبوٹک سرجری کی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ہمارے پاس جو ٹرینیز, جو ٹیکنیشینز نہیں تھے شروع میں جب ہم نے شروع کیا, بیکاز ٹیکنیکل سٹاف کے بغیر آپ کیسے کر سکتے, اتنا ایکسپینسو اکوپمنٹ, اس کا سیٹ اپ, اس کا پورا. اب وہ ٹرین ہو گئے تو ان کو کبھی کویت سے کال آ رہی ہے, کبھی قطر سے کال آ رہی ہے کہ جی ہم آپ کو اتنے. سو ٹھیک ہے, ہمارے پاس مین پاور, پاکستان کے مسائل کا حل دیکھیں, مین پاور کو ٹرین کر کے ایکسپورٹ کرنے میں. ہم جو ہماری جو اسٹرینتھ ہے, ہم آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, یہاں پہ فورن کے ایکسچینج کرنسی کا کتنا ایشو ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں آذربائیجان گیا تھا تو انہوں نے چیک کیا کہ کتنے ڈالر میرے پاس ہیں, اور جاتے ہوئے چیک, میں نے کہا کیوں بھائی, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہماری جو ایکسپیٹ پاپولیشن ہے اس نے پاکستان کے سروائیول کا بہت بڑا رول, ریمیٹنسز بہت بڑا رول ہے ہمارے, اگر وہ نہ ہوں تو شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے. سو ہم اس کو نرسنگ کو, ٹیکنیشینس کو, ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پاس 200 کی کیپیسٹی ہے, ہم اس کو بڑھائیں. اور میں ایک بات بتاؤں کہ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بھی چینج ہو رہا ہے. پہلے اس کو دے یوز ٹو لک ڈاؤن اپان دس پروفیشن, یہ پرٹیکولر ایتھنک گروپس میں رہ گیا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اب میرے پاس اپلیکیشنز ہر طرح کے ایتھنک گروپ سے آتی ہیں کہ جی ہم نرسنگ میں جانا چاہتے ہیں, یا ہم ٹیکنیشین بننا چاہتے ہیں, فارماسسٹ بن رہے ہیں اب لوگ, میڈیکل ٹیکنالوجسٹ بن رہے ہیں. بچوں کو کیا بنا رہے ہیں سر؟ میرے بچوں کو تو میں ایک دفعہ لے کے گیا, 2 بیٹے ہیں میرے ماشاء اللہ. تو جو بڑا والا تھا اس کو میں نے کہا تم سرجن بننا, تو وہ تھیٹر میں گیا, اور اس کے بعد باہر نکل کے اس نے کہا کہ میں آئندہ کبھی ڈاکٹر نہیں بنوں گا. لیکن چھوٹا والا کافی حد تک انکلائنڈ ہے, وہ کمپیوٹر سائنسز میں جانا چاتا تھا, اینڈ از ڈوئنگ ویری ویل. بٹ اس نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ AI جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیک اوور کر لے گی ان ساری جابس کے اوپر, تو مجھے اب ڈاکٹر ہی بننا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ شاید ایک 3rd جنریشن ڈاکٹر بھی گھر میں بن جائے, اس کا انٹرسٹ بھی ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیسن کے پروفیشن میں سیچوریشن ضرور ہے, لیکن ہم اپنی فیسلٹیز کو, اب ڈینٹل کو دیکھ لیں کہ میرے پاس ایسے ڈینٹسٹ میں جانتا ہوں جو کال سینٹرز میں کام کر رہے ہیں. میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا. ہماری نیشنل ہیلتھ, نوجوانوں کو ہارٹ اٹیکس, ماؤتھ اورل کینسر آپ بتا رہے ہیں کس طرح بڑھ گیا ہے, اور مطلب بیماریاں عام ہو گئی ہیں سر, کہ 32 سال کے لڑکے کو ہارٹ اٹیک ہوا, اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی ملٹی فیکٹوریل ہے. ایک تو جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بہت سیڈنٹری ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے پکڑ کے گھر میں لایا کرتی تھی کہ بھائی اب اندر آ جاؤ, اذان ہو گئی ہے مغرب کی, اب کھیل لیا. آج یہ سسٹم الٹا ہو چکا ہے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پیزا اور برگر 30 سال کی عمر میں کھایا جب وہ پاکستان میں آیا. سو یہ کھانے چینج ہو گئے, فزیکل ایکٹیویٹی چینج ہو گئی, اسٹریس لیولز چینج ہو گئے. بچے, یہ میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر فون پہ واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہا ہوتا ہے, اینڈ آئی کین ٹیل کہ ہی از ان اسٹریس اینڈ اینزائٹی. یہ فالتو کا اسٹریس ہے کہ نہیں؟ آپ بیٹھ کے ٹیلی فون پہ میسیجز کر کے. سو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بڑی نیگیٹو ہوئی ہیں. اس کو ایک نیشنل پالیسی, آپ نے کہا دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. دنیا تو پریونشن کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے, اور دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کرٹیکل کیئر یا ایمرجنسی کیئر کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آج جنہ اسپتال کی ایمرجنسی میں آپ 5000 پیشنٹ بھی لے آئیں, چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں کریں گے. کیا مطلب انٹیگریٹڈ کا؟ واشنگٹن میں میرا پوری کلاس, میں خود بھی 1 سال US MLE کر کے US میں جاب کر چکا ہوں.
میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ ویٹنگ ٹائم اگر آپ کی انگلی کٹ جائے اور آپ ER میں چلے جائیں تو 6 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ آپ ایمرجنسی نہیں ہے, ایمرجنسی اسٹریٹ ان جائے گی, آپ کو نمبر دے دیں گے, آپ کی باری آئے گی. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ایمرجنسی سینٹرز پورے شہر میں بنا دیا اور ان کو لنک کر دیا اسپتالوں سے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان کراچی. سول ہاسپٹل شوڈ ہیو اڈاپٹ اے فیو ایمرجنسیز اینڈ پیپل شوڈ کم دیئر. اسی طرح جناح اسپتال شوڈ اڈاپٹ, عباسی شہید شوڈ اڈاپٹ. تو اس سے ایک نیٹ ورک بن جائے گا اور تھوڑے عرصے میں لوگ فلٹر ہو کے آپ کے پاس آئیں گے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر شاہد صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ کے قیمتی وکیل. اچھا, ہم نے آپ سے گفتگو کر لیا, اب ہم ہاسپٹل میں گھومیں گے, آپ کے دیگر ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے. اور آپ نے جو بولا ہے کہ 2000 پیشنٹس ایمرجنسی میں, 5000 پیشنٹ آتے ہیں, آؤٹ پیشنٹ آتے ہیں ایوری ڈے. 5000 سے زیادہ سر, 5000 سے زیادہ مین OPD کمپلیکس میں آتے ہیں. ٹوٹل تقریباً 10,000. ریڈیولوجی, آنکولوجی الگ ہے. آپ ہماری گائنی دیکھیں تو گائنی کا جو میں نے آپ کو بتایا 3را یونٹ ہم نے سٹارٹ کیا. گائنی کی بلڈنگ ہماری بنائی تھی USAID نے. تو جب وہ بن گئی تو ہمیں امبیسڈر صاحبہ نے کہا میں آنا چاہتی ہوں دیکھنے کے لیے. تو وہ صبح آئیں 8 بجے. اس زمانے میں حالات تھوڑے خراب تھے تو ٹائم انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ کس دن آنا. 1000 پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو شی ٹک می ٹو دا سائڈ اینڈ سیڈ ڈاکٹر شاہد ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ٹو نو دیٹ آئی ایم کمنگ ٹوڈے. میں نے کہا نو اٹس ناٹ دیٹ کیس, یہاں روز 1000 پیشنٹ. تو یہ سب اگر آپ نمبر بنا لیں, اگر جمع کر لیں تو یہ کوئی 12,000-12,500 پیشنٹ ایوری ڈے. 5000 تو صرف OPD کمپلیکس میں 12,000 پیشنٹ. اللہ آپ کو کامیاب کرے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم. اب ہم جائیں گے ڈاکٹر صاحب کو ہاسپٹل دیکھیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر شاہد رسول کی زندگی کا آخری انٹرویو. وہ انٹرویو ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اگلے دن وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, لیکن جب خبر آئی تو یقیناً ہم سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آج ان کا سویم ہے. بڑی تعداد میں لوگ غمگین ہیں. جناح اسپتال کی جامع مسجد آپ کو میرے عقب میں نظر آ رہی ہے. یقیناً آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد رسول ایک کمال انسان, کمال ڈاکٹر ہونے کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے, اور انہیں خراج عقیدت اور ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج آپ کو ملوائیں گے اور سنوائیں گے ان لوگوں کی باتیں جو ڈاکٹر شاہد رسول کو بہت قریب سے جانتے تھے, دیکھتے تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے. آئیے چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں, کیا یادیں ہیں ان کے پاس. I think he's one of the finest doctor ever I met. اور اتنے نفیس انسان تھے. ہمارا ان سے اکثر واسطہ رہتا تھا کیونکہ یہ میرا حلقہ ہے NA241. اور مریض کو اپنے اخلاق سے ہی آدھا مرض اس کی اپنے اخلاق سے دور کر لیتے تھے. اور یہ لاس جو ہے یہ صرف شاہد رسول کا لاس جو ہے وہ اس کی فیملی کا لاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے اندر ایک ہیلتھ شعبے کا لاس ہے, ایک اچھی انسانیت کا لاس. اور جب بھی کوئی آدمی بیمار غریب آتا ہے بولتا ہے تو میرے پاس ایک ہی پہلی چوائس ہوتی تھی, میں کال کروں ڈاکٹر شاہد رسول کو, ان سے کہوں کہ ان کو ٹریٹ کرا دیں یا ایڈمٹ کرا دیں, اور وہ بس کہتے تھے بھیج دو. کبھی کچھ نہیں پوچھا انہوں نے کہاں سے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا ہے. اور پھر وہ مجھے شخص آگے بتلاتے ہیں کہ سر مجھے اتنی دوائیاں بھی دی ہیں اور میرا ٹریٹمنٹ بھی وہاں پہ چل رہا ہے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا خوشی ہوتی تھی. میں زندگی میں بہت سارے ڈاکٹر صاحبان سے میری ملاقات رہی ہے, علاج بھی کرایا ہے, ملا بھی ہوں اور مختلف ہاسپٹلز میں جاتا بھی رہا ہوں, لیکن مجھے ان جیسا زبردست قسم کا ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹر آج تک نہیں ملا ہے. بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ تھے, بہت نالجبل تھے, بہت پیار سے محبت سے بات کرتے تھے. اچھا ایڈمنسٹریٹر, اچھی پرسنالٹی, بہت ہی ہمدرد. میں سچ بتاؤں کہ میں کل جیسے میں نے پرسوں سنا اسلام آباد میں, اور کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جس کے لیے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اور شاہد رسول میرا بھائیوں جیسا دوست تھا, اور میں آنکھیں میری اتنی نم ہو گئی کہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ جناح ہاسپیٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اسپیشلی میں جب بھی بات کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے میں نے انسٹیٹیوٹ دیکھے ہیں, مگر جس طریقے سے جناح ہاسپیٹل کے اندر انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن, اپنی سچائی, اپنی ہمدردی کے ساتھ, ایک ڈاکٹر شاہد رسول اور دوسرا میں فین ہوں ڈاکٹر طارق ریڈیولوجسٹ کا, دونوں کا جو کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں ریمارکیبل ہے. دونوں طرح سے was a wonderful person, excellent human being and thorough professional. As a health minister, میری سپرویژن میں انہوں نے کام کیا, اور میں نے ان کو ہر بار, ہر جگہ, ہر چیز, ہر مسئلے پہ ایکسیلنٹ پایا. ایکسیلنٹ, بہت اچھے ڈاکٹر, بہت اچھے انسان, ہمدرد, خوش اخلاق, ملنسار, اور ساتھ ہی ساتھ ایک تھورو پروفیشنل تھے. ان کی جوڑ کا, ان کی فیلڈ کا کوئی آدمی دوسرا نہیں تھا.
इंतज़ामी मामला बड़ी अच्छी तरह देखते थे। ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में 5-6 हॉस्पिटल्स जो भी आते हैं उनमें से सबसे अच्छे एमएस जो थे ये, उन हॉस्पिटल्स में आप शेख जायद ले लें, पिम्स ले लें, पोली क्लिनिक ले लें, जिना ले लें, NICVD जो हमने बाद में फिर काउंसिल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की, लेकिन ही वाज माय फेवरेट। पिछले 30 साल से डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जो है मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मेरी 1996 में अपॉइंटमेंट हुई थी और मेरी पहली मुलाकात, क्योंकि मेरी स्टूडेंट लाइफ भी JPMC में गुजरी, तो 94 में शाहिद साहब के पास मैं फाइनल ईयर में, और शाहिद साहब नए नए अपॉइंट हुए थे एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो उसके बाद 96 में मैं खुद भी अपॉइंट हो गया। पहली पोस्टिंग मेरी जो है एमरजेंसी में हुई, वहाँ पे ताल्लुक़ रहा, सर से मुलाकात होती रही। फिर उसके बाद सर से मैं चूँकि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट कुछ अर्सा मैंने काम किया, वहाँ पे भी मुलाकात रही सर से। बहुत अरसे से एक दूसरे से जान पहचान थी, खास करके जिना को वो रिप्रेजेंट करते थे, मैं डाव में होता था। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको पता है प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस की यूनिवर्सिटी के साथ इतनी इक्वेशन नहीं थी, लेकिन जब से शाहिद साहब ने डायरेक्टर का पोस्ट ले लिया मेरे आने के फ़ौरन बाद, तो हमारी एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही। ख़ास तौर पे भी जो फैकल्टी की इंडक्शन हुई है उसमें कुछ लोगों की रिजर्वेशंस थी, उसमें सबको संभाल के चलना, अपने साथ रखना, दैट ही हैड दैट टैलेंट कि हर एक को ही वाज एबल टू मैनेज। सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत पहलू डॉक्टर शाहिद रसूल का था वो ये कि ऐसे दौर में जब पब्लिक सर्वेंट्स में एक इनकिसारी, ह्यूमिलिटी एंड इमीडिएट विलिंगनेस टू हेल्प अदर पीपल, ये दूसरों की मदद करना बग़ैर सोचे कि जी मैं जिना हस्पताल का सरबराह हूँ, अना का कोई बहुत उनमें गुंजाइश नहीं रखी। उन्होंने सही मायनों में एक ट्रू मेडिकल प्रोफेशनल पब्लिक सर्वेंट के फ़राइज़ जो अंजाम दिए, उसको मैं सराहता हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। पिछले 5 सालों में जब से इनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आया था, उसके बाद काफ़ी क्लोज हो गया था। क्लोज समझते हुए काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ के साथ मेरे साथ डिस्कस करते थे। अक्सर रात में हमारी बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन रहती थी। मुशीरों में शुमार किया जाता था मैं, लेकिन आखिरी 5-6 सालों में उनके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा। मेरा अक्सर आना जाना उनके दफ्तर में रहता था, लेकिन स्टिल बाय एंड लार्ज वो काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे मेरे ओपिनियन को, और मुझे इस चीज़ का अफसोस रहेगा। आज सचमुच मेरे पास वो अल्फाज नहीं है इस अजीम इंसान के लिए, जो एक तो डायरेक्टर था, दूसरा सबका दोस्त था, हम्बल था, और कभी भी मैं जाता था इसके ऑफिस में, स्टूडेंट के साथ भी कभी उसने ऐसा फीलिंग नहीं की कि आई एम अ डायरेक्टर। ही वाज अ सो काइंडनेस एंड हम्बल। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी JPMC में इतने भी डायरेक्टर आए, शायद रसूल जैसा डायरेक्टर कभी भी नहीं देखा। मेरी और शाहिद की इंडक्शन जिना हॉस्पिटल में थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेम दिन हुई थी। हम दोनों ने इस हॉस्पिटल में एज ए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई 7 कदम रखा था 92-93। इतना लंबा ताल्लुक था। आला ज़र्फ इंसान, एक इंतहाई मिलनसार इंसान। मेरे जहन में जो उनकी एक ख़ास खूबी आती है, किसी को ना दुख देने वाला इंसान, जिसको नो करना नहीं आती थी। ऑब्वियसली हमारे लिए ये बहुत सारा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वी लॉस्ट अ डायमंड हियर। हमारे पास JPMC के एक डायमंड की तरह थे, और उन्होंने चेंज कर दिया था JPMC को फ्रॉम एशेस टू लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो प्रीवियस JPMC और न्यू JPMC में उन्होंने इतना चेंज कर दिया, तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो न्यू हमारे पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा वो भी उन्हीं की तरह से JPMC को लाइक ही डिड, तो उसी तरह से करें। शाहिद रसूल को मैं तकरीबन 35 साल से जानता हूँ। हमने जिना हॉस्पिटल में इकट्ठे सर्विस की। मुझसे जूनियर था। ही वॉज अ सर्जन पार एक्सीलेंस, और उसने बैरिएट्रिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया पब्लिक सेक्टर के अंदर, और अदरवाइज ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ही विल ऑलवेज बी मिस्ड। और उसने JPMC के लिए अपनी लाइफ टाइम के अंदर अपना पूरा तन मन धन हर चीज़ इस पे लगाया है। मैं शाहिद रसूल का फर्स्ट कज़न हूँ। मेरे पुप्पी के सबसे बड़े बेटे थे, एंड डिस्पाइट कि वो इतने हाईएस्ट पोजीशन पे थे, ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ऑन माय ऑल मैसेजेस व्हेनेवर आई नीड सम काइंड ऑफ मेडिकल एडवाइस फ्रॉम हिम, ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू मी इमीडिएटली। डॉक्टर तो वो अजीम शान थे ही, लेकिन इतना मुहज़्ज़िब, इतना नफीस, इतना आला इखलाक वाला इंसान मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। और मुझे नहीं पता पिछले 5 साल में कोई ऐसा दिन हो जिसमें मैंने उनसे बात ना की हो किसी भी मामले में।
اور مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کل جب صبح کام شروع کریں گے تو کیسے کریں گے ان کے بغیر. بس میرے یہی جذبات ہیں, میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ میں کیا ان کے بارے میں کہوں. مطلب کہنے کا یہ کہ انکلوسیو تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کون کیا ہے, سارا مجمع ساتھ لے کے چلو کہ کوئی چینج آئے, کوئی امپیکٹ ہو. یہ نہیں دیکھتے تھے یہ سندھی ہے, مہاجر ہے, پنجابی ہے, ہر ایک کو جیل کیا ہوا تھا. وہ ایسے بندے تھے جن میں ایسا میگنیٹزم تھا کہ لوگوں کی فالوئنگ تھی. سر کا اور میرا تعلق تقریباً 12 سال پرانا ہے. جب میں سر کے وارڈ میں ایک ہاؤس آفیسر کے فارم میں آئی تھی, یہ 12 سے 15 سال کا ساتھ صرف ہمارے لیے ایک ٹیچر یا مینٹور نہیں تھے. ہی واز فار اس لائک اے فادر. ہمارے اوپر سے ایک سایہ چھاؤں چلی گئی ہے. آپ کو فضا میں بھی ایک دکھ سا محسوس ہو رہا ہوگا جو ہم سب کو ہو رہا ہے. تو یہ تو ابھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور یاد آئیں گی آہستہ آہستہ, لیکن بس کیا کہیں کہ ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا. چونکہ میں اینستھیزیا میں تھا شروع میں, تو شاہد صاحب کی یہ کوالٹی تھی کہ یہ خود موجود ہوتے تھے ڈیوٹی پہ رات کو. تو مجھے یاد ہے کہ ایک ینگ لڑکی تھی جو کہ شاید کسی واش روم میں گری تھی اور اس کو بہت بڑی انجری ہوئی تھی, اور اس کو شاہد صاحب نے خود آ کے مینیج کیا اور بچی کی جان بچائی. ایسے بہت سے واقعات ہیں. شاہد صاحب خود پرسنلی کوئی بم بلاسٹ ہو, کسی قسم کا ڈیزاسٹر ہو, تو شاہد صاحب موجود ہوتے تھے خود. ان کی سب سے بڑی کوالٹی جو تھی وہ ان کا کائنڈ, ہمبل اور ان کی قوت برداشت. کیونکہ ہاسپٹل بیس ان کے پاس تھا تو میں ان کو رنگ کر کے بولتا تھا کہ غریب مریض آیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, بیچارے کو کہیں بیڈ نہیں مل رہا. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ اس کو وارڈ میں یا ایمرجنسی میں نہ بھیجیں, میرے آفس میں بھیجیں. مین مقصد ان کا ہوتا تھا کہ غریب کو ریلیف دینا ہے, ٹریٹمنٹ کر کے دینا ہے, ارریسپیکٹو وہ کہاں سے آیا ہے, کدھر کے آیا ہے, کس کے ذریعے آیا ہے. ان کے والد صاحب, ان کے بھائی اور ان کے ایک بردر ان لا ہے ڈاکٹر زاہد جمال, وہ بھی ہارٹ کے ٹاپ کے فزیشینس ہیں, امریکہ سے آئے ہیں. بہت افراد ہیں, لیکن ڈاکٹر شاہد رسول ایک نمایاں شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں, اور میں پر امید ہوں کہ نسل ان کے کو یوز کرے گی ایز اے پاورفل سمبل آف انسپریشن. وہ بھی ان کے نقش قدم. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کام کیا اور اتنے بڑے ہاسپٹل کو جس طرح انہوں نے چلایا, یہ انہی کا کام. پیار سے, محبت سے, چھوٹا بن کے بڑا بن کے. لیپروسکوپک سرجری تو سب لوگ کر رہے تھے. جب روبوٹک شروع ہوئی تو جناح میں روبوٹکس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے سب سے زیادہ شاہد کی کوششیں موجود رہیں گی. آئی تھنک ہی ول بی ریممبرڈ ایز پائنیئر آف روبوٹکس ایٹ لیسٹ ایٹ JPMC. نئی چیزیں, روبوٹک سرجری, بیریٹرک سرجری ان نے یہاں انٹروڈیوس کروائی. چیزوں کو ہر ممکن طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کی. بڑے اچھے انسان تھے, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. ایک بہترین انسان. ان کی سب سے بڑی جو کوالٹی تھی وہ انتہائی کائنڈ, ہمبل اور ایک شریف النفس انسان. نشان امتیاز یا سول امتیاز آج کل تو سفارشوں پہ چلے گئے ہیں. ان لوگوں کو ملتے ہیں جن لوگوں کے اندر وہ وزن بھی نہیں ہوتا ہے. شاہد رسول کی خدمات سول انعامات سے بہت اوپر تھی. اگر خدا نخواستہ نہ بھی ملے ایوارڈ, ان کی حیثیت اور حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ سچ اور حقیقت ہمیشہ قائم رہے, ایوارڈ ملے یا نہ ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اچھا ایوارڈ ان کو ملنا چاہیے. He deserves more and better. سے انسان کو نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملے گا؟ پھر تو پاکستان میں تو کم ہی اچھے لوگ ہیں. تو وہ JPMC کے جو ہائرنگ سے ریلیٹڈ ایشو تھے اس کے اوپر بڑا ڈیسائسو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کافی لوگوں کو لائن اپ کر لیا ہے. ہوپ فلی نیکسٹ ہیئرنگ کے اندر کیس واپس ہو جائے گا. ہی واز ویری ہوپ فل. ہی واز مائی پروفیسر, مائی مینٹور اینڈ مائی بڈی, اور ہم نے سب سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا. آئی کانٹ اسپیک, بس آئی کانٹ بلیو اٹ کہ واٹ جسٹ ہیپنڈ. He was just like a father to me, and I've spent a very good time with him, and I can't forget him. I can't forget the time that I've spent with him.